السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری طرف ہر آنے والے شر کو خیر میں بدل دے۔ آج الحمدللہ ہماری جو سورۃ الاعراف تھی وہ ہم نے مکمل ہو گئی ہماری، اور سورۃ انفال سے آج ہم شروع کریں گے۔ سورۃ انفال ہے آیت نمبر 1 سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ الانفال ہے، آج سے شروع کرتے ہیں ہم آیت نمبر 1 سے۔ اس میں ہم جنگ کے بارے میں، جنگ بدر کا اس میں ذکر ہے۔ تو ہم نے پیچھے جنگ احد کے بارے میں پڑھا، تو اسی طرح یہ جنگ بدر کے بارے میں حالات ہیں اس کے۔ تو چلیں جنگ بدر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سورت، تو چلیں شروع کرتے ہیں، پھر اس میں جنگ بدر کا مزید ذکر بھی کریں گے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یعنی انفال کے معنی ہے مال غنیمت، یعنی کہ کس کے متعلق پوچھتے ہیں؟ مال غنیمت سے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یعنی اے رسول، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نا جنگ میں ایک تلوار ملی، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ تلوار لے آیا، تو میں نے انہیں دکھائی، تو میں نے کہا، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، میں نے یعنی کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے یہ تلوار دے دیں، مجھے یہ تلوار دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے کہ جہاں سے تم نے اٹھائی ہے اسے وہیں رکھ دو۔ میں بار بار یہی سوال کرتا، وہ بار بار یہی جواب دیتے۔ تو میں نے پھر یہی کہا کہ آپ مجھے یہ دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہیں رکھ دو۔ تو اللہ کے رسول مثلا کیا میں اس شخص کی مثلا انہوں نے کہا کہ کیا میں اس شخص کی مثل کر دیا جاؤں گا جو کارگزار نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو وہیں رکھ دو۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، تو پوچھا گیا کہ لوگ آپ سے یعنی کہ انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا یعنی آپ یہ تلوار شاید ایسے شخص کو دیں گے جو میری جیسی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوا۔ تو پھر مثلا میرے پاس آپ کا ایک قاصد آیا، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے تلوار کے متعلق کہا تھا، تو وہ اس وقت میری نہیں تھی، تو اب وہ میری ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہ تم لے لو۔ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو چیزیں بھی ہیں مال غنیمت میں، جو چیزیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا، لہٰذا تم اللہ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے، اور باہمی تعلقات کو خوشگوار رکھو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مال ہے اس کی، یعنی یہ جو مال غنیمت ہے اس کی طرف دیکھ کر لالچ اور ہرس نہ کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اس کے یعنی کہ اس کی لالچ اور ہرس میں آ کر کہیں تمہارے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں۔ تو جسے اللہ اور اس کا رسول دیں وہ لے لے، اور جس چیز سے وہ منع کرے وہ نہ لے۔ یعنی ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اپنے باہمی تعلقات کو محض مال و دولت کی وجہ سے
خراب نہیں کرنے چاہیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، یعنی اللہ کہتے ہیں مومن تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اللہ کا، جن کے سامنے یعنی اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھ جائے اور صرف وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اور جو نماز قائم کرتے ہیں یعنی الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ٹھیک ہو گیا نا، سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی اللہ کہتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ صحیح ہیں، اور ان کے ہاں یعنی ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجات ہیں، اور وہی مغفرت اور روزی دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ گزشتہ آیت میں اللہ نے کہا ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم واقعی مومن ہو نا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات میں مومنین کی صفات کو پھر اللہ نے دوبارہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس میں ان آیات میں مجھے لگتا ہے 5 خصوصیات ہیں جو مومنین میں ہونی چاہیے، یعنی اللہ کا ذکر کرے، ٹھیک ہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی یاد کی تلاوت سے ایمان بڑھے، اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ نمبر 4، نماز قائم کرنا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرنا۔ یعنی ہم نے پیچھے سورۃ نساء میں تو ہم نے اس کا ذکر پڑھا، یعنی بہت زیادہ سورۃ بقرہ میں مثلا خرچ کرنے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا، اور سورۃ نساء میں بھی پڑھا کما اخرجکم ربکم من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین لک مثلا کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم یہ لوگ اس طرح اختلاف کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے جنگ کے سلسلے میں اختلاف کیا تھا، یعنی آپ کے رب نے آپ کو سچائی کے ساتھ یعنی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے گھر سے نکالا۔ اس وقت مومنین کی ایک جماعت جو تھی اس کے پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا، تو اس حالت میں وہ جنگ کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی حق کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہے ہیں، تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں موت میں دھکیلا گیا ہے۔ ایمان والو اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا کہ کافروں کی جو مثلا 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کا ضرور تم سے مقابلہ ہوگا، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مقابلہ اس جماعت سے ہو جس کے پاس یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے جنگ کرنے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ فوج کے تجارتی قافلے سے تمہارا مقابلہ ہو، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو قائم کرے اور کافروں کی جڑیں کاٹ دے تاکہ حق کو ثابت اور مستحکم کر دے اور باطل کو نیست و نابود کر دے۔ ٹھیک ہے، خواہ یہ چیزیں مجرموں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگتی ہوں۔ یعنی جنگ بدر کے اختتام پر یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں، جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو وہ ان میں اختلاف ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہ وقت یاد کرو جب تم گھر سے ایسے ہی نکل آئے تھے تو پھر میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ یہ ہم جنگ بدر کے سلسلے میں پڑھ رہے ہیں، میں زیادہ نہیں اس کے بارے میں کری کیونکہ ہم نے پیچھے جنگ احد کے بارے میں پڑھا، تو یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ وہی بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی مثلا کوئی مال تمہارے ہاتھ میں لگ جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے کہا کہ جب بھی تمہارے پاس مال ہو تو اسے اللہ نے تمہیں مال دیا تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والے اس وقت وہ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری مدد، تمہاری دعا قبول کی۔ ٹھیک ہے، بے شک تم 1000 فرشتوں سے، اللہ کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے، اور اے ایمان والو فرشتوں کی تو محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارا دل مطمئن ہو جائے، یہ اس وجہ سے تمہیں خوشخبری سنائی ہے، ورنہ مدد کے لیے تو مدد تو ساری اللہ ہی کے پاس سے ہے۔ وما نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، یعنی مدد تو ساری اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، یہ صرف تمہاری یعنی کہ دل جوئی کے لیے تمہیں یہ کہا گیا کہ تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے آئیں گے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کر رہا ہے اور وہی غالب بھی حکمت والا ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب میدان جنگ میں پہنچے تو دشمنوں کی فوج بھی سامنے تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی اکثریت دیکھی تو اللہ سے دعا کی
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدر کے دن حضرت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مشرکین پر پڑی نا تو وہ 1000 تھے اور آپ کے صحابہ کتنے تھے؟ 319۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خیمے میں یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے تو دعا کی، یا اللہ، تو انہوں نے دعا کی تو اللہ نے کہا میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج رہا ہوں، جبکہ فرشتوں کو مدد کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ مدد کے لیے تو فرشتے یعنی کہ اللہ ہی کافی ہے، وہی سب فتح دینے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں پچھلی آیت کا بھی واقعہ کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امداد کی خوشخبری سنائی تھی جنگ سے پہلے، اور یہ آیتیں جنگ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یعنی گویا وہی کے ذریعے وہی جو ہے وہ قرآن پاک سے پہلے بھی آتی رہی ہے، یہ بھی آپ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے یعنی کہ تمہارے دل کو سکون دینے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی اور تم پر بادل سے پانی برسایا تاکہ تم اس کے ذریعے خود کو پاک صاف کر دو، اور تم سے شیطانی گندگی یعنی وسوسے کو دور کر دیا، تمہارے دلوں کو مضبوط کیا، اور تمہیں ثابت قدم رکھا۔ یہ آیت نمبر ہم نے 11 پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید اور وہ جو جنگ بدر کے مسلمان تھے ان پر ان کو احسان یعنی یاد کلائے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم تھک ہار گئے تھے تو پھر اللہ نے پانی برسایا تاکہ تم نہاؤ دو اور پاک صاف ہو اور سکون کی نیند سو۔ یعنی اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں پانی بھی نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا اور کہا کہ نہاؤ دو، وضو کرو، یعنی سب کچھ پانی کے ذریعے کرو تاکہ تمہاری پیاس بھی بجھے۔ تو لڑائی کے دوران تم میں جو کمزوری واقع ہو گئی ہے وہ یعنی کہ وہ تمہاری دور ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مزید احسان تر احسان کیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم پر غنودگی طاری کر دی تاکہ تم تھوڑی دیر سو جاؤ اور تمہارے ذہن بھی پرسکون ہو جائیں۔ اذا یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، یعنی پھر اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرما رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم ایمان والوں پر ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا، تم ان کی گردنیں اڑاتے رہنا اور پورا انہیں مارتے رہنا۔ اور یہ اس لیے ان لوگوں نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے یہ سن لیں تو ایسے شخص کے لیے اللہ بھی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اے کافرو تمہاری سزا تو اب یہ ہے کہ اس سزا کا مزہ چکھو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جان لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھا، ٹھیک ہے، اور تاکہ وہ ثابت قدمی سے جنگ لڑتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کہتے ہیں پھر میں ان کی آزمائش بھی کروں گا۔ ہم نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 142 میں اس کے بارے میں یعنی میں نے آپ کو وضاحت سے کہا تھا جنگ کے حالات ہو رہے ہیں، تو جنگ کے بارے میں نے وضاحت یعنی ہر بات جو ہے ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے اللہ حکم دیں ویسے کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لاقیتم الذین کفروا، یعنی پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں جب کبھی فوج یعنی کافروں کی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا، اور جو شخص لڑائی کے دن ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے تو پھر وہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ یعنی جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے یعنی کچھ اس سوائے صورت میں کہ وہ یعنی کہ اپنے جنگی معاملات میں مصروف ہو، اس کے سوا یعنی کہ وہ جنگ ہو رہی ہے تو اسے جنگی معاملات درپیش ہیں تو وہ جنگ چھوڑ کر اپنے یعنی اسی معاملے میں اپنا کردار دار کرے، اس کے سوا اگر کوئی منہ پھیر کے بھاگتا ہے جنگ سے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی غضب میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہم جنگ بدر کے حالات پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے آداب کی بھی تعلیم دی، پھر بتایا کہ جنگ میں کیسے رہو، پھر جب جنگ میں مثلا کافروں کی تعداد زیادہ دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، تو 319 مسلمان تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مدد کا وعدہ کیا، تو مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں تم میں جنگ کے معاملے میں تم میں سے کوئی جب بھی پیٹھ پھیرا جس نے یعنی کہ سوائے
کچھ صورتوں کے یعنی کہ اپنی فوج میں مل کر جنگ کرے یا اپنی فوج کے لیے بہترین اقتدامات کرے یا مثلا کوئی بھی ان کی بہتری کے لیے کچھ بھی کرے تو جنگ سے تھوڑی دیر رکے جنگ میں بہتری لانے کے لیے تو وہ ایک اور بات ہے. اور جب منہ پھیر کے بھاگ جائے پیٹ پھیر کے کہ میں تو جنگ نہیں لڑوں گا تو پھر اللہ کہتے ہیں اس کے لیے دوزخ ہے اس میں ہمیشہ ہی رہے گا. جب اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے سب کچھ ہے تو وہ پھر کیوں جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگے یعنی خود کو کیوں کمزور ظاہر کرے. ہاں آج کے لیے اتنے کافی ہے. تو ہم جنگ کے حالات پڑھے تھے اس لیے میں مختصراً آپ کو بیان کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یا اللہ پاک جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اسی راستے پر چلنے کے لیے تمہاری مدد فرما اور ہمیں کامیابی سے ہم کنار فرما اور آخرت کے لیے بھی ہمارا حصہ رکھ مالک. آخرت کے لیے بھی ہمارا حصہ رکھ ہمیں قبول اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول اور منظور فرما. یا اللہ جو ہم سے بھول چوک ہو جائے ہماری معافی فرما. یا اللہ ہم میں وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں اٹھانے میں سکت نہیں. مالک ہم گناہ گار ہیں کمزور ہیں مالک ہم تسلیم کر رہے ہیں. اور یا اللہ ہمارے دلوں میں کبھی بھی لالچ نہ پیدا کرنا. اگر ہمارے دلوں میں لالچ ہے مالک تو اپنی رحمت سے اس کو ہمارے دلوں میں سے ختم کر دیں. یا اللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں اور جو کچھ بھی ہم خرچ کریں یا اللہ اپنے آپ سے قبول اور منظور فرمانا. آمین ثم آمین وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ.